علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اللہ تبارک و تعالی کا رزق غیر اللہ سے طلب کرتا ہے اور انجام کے خوف سے بے فکر ہے۔ تو ایک صراف یعنی دنیا دار اگرچہ وہ مشرک ہو اس کی ضمانت پر راضی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ضامن ماننے پر راضی نہیں ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرے کہ وہ ہمیں حصول رزق حلال ہی کی توفیق بخشے اور حرام رزق سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو حلال ہی کھا رہے ہیں، بہت ہی خوش نصیب شخص ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ایک دم خاص فضل ہے، خاص عنایت ہے کہ وہ ایک ایک روپیہ حلال کا کھا رہا ہے، اس کی ایک ایک کمائی حلال کی ہے۔ اس دنیا کا وہ بہت ہی بڑا خوش نصیب تر انسان ہے وہ، جس کے پاس ایک ایک روپیہ حلال کا ہے، اس کی محنت کی کمائی ہے، وہ حلال ہی کھا رہا ہے، وہ حلال ہی پہن رہا ہے، وہ حلال ہی مکان میں رہ رہا ہے۔ ورنہ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی کوٹھیاں ہیں، عالی شان مکان ہے، لیکن ایک ایک روپیہ اس کے اندر حرام کی کمائی کا لگا ہوا ہے۔ رشوت خوری، چگل خوری، ڈاکہ ڈنی اور نہ جانے کس کس طریقے سے اس نے لوگوں سے مکر و فریب کے ذریعے سے اپنے مال و دولت کو اکٹھا کر کے اور عالی شان مکانات، بڑی بڑی گاڑیوں میں وہ انسان رہ رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نعمتوں میں ہے، اس کے مکان کے مین دروازے پر، صدر دروازے پہ بہت ہی بڑے الفاظوں میں ھذا من فضلی ربی لکھا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل ہی نہیں ہے۔ انجام سوچئے، ایسے شخص کا انجام سوچئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ جو جسم حلال مال سے، حلال رزق سے پرورش پاتا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ آج کے دور میں جو انسان حلال کھا رہا ہے، حلال پہن رہا ہے، حلال مکان میں رہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا وہ بہت ہی مقرب اور نیک بندہ ہے، اللہ نے اس کے اوپر اپنا خاص فضل اور عنایت کر رکھا ہے۔ مشہور بزرگ ہیں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک عزم کیا، میں نے ایک ارادہ کر لیا کہ جب تک کسی کھانے کی چیز کے متعلق حلال ہونے کی مکمل تشفی نہ ہوگی اسے میں نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ میں جنگل کی طرف نکل گیا، وہاں ٹہل رہا تھا تو ایک انجیر کے درخت پر میری نظر پڑی، میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کا پھل توڑ کر کے کھاؤں، تو بتاتے ہیں کہ درخت سے آواز آئی کہ اے شبلی، اپنے قسم کا خیال رکھنا، اپنے عہد کا خیال رکھنا، میرا پھل استعمال نہ کر، کیونکہ میں ایک یہودی کے ملک میں ہوں۔ اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم بہت ہی نرالے طریقے سے ہوتے ہیں، بہت ہی عجیب طریقے سے ہوتے ہیں۔ وہ تقوی، زہد و عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان کی نگرانی اور حفاظت فرماتے ہیں، ان کے عہد و پیمان کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیک عہد کیا، ایک پکا ارادہ کر لیا کہ میں صرف اور صرف حلال رزق ہی کھاؤں گا۔ اس وجہ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکمیل میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی غیب سے یوں مدد فرمائی کہ جب شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگل میں انجیر کے درخت کو جنگلی اور غیر مملوک درخت سمجھتے ہوئے اس سے پھل کاٹ کر کھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے درخت کو گویائی عطا فرمائی، اور درخت اپنی حالت خود بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کے عہد کے پیش نظر میرا پھل آپ کے کھانے کے قابل نہیں، کیونکہ میں ایک یہودی کا مملوک ہوں۔ تو جب انسان عزم مصمم کرتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خود مدد فرماتا ہے، خود مدد فرماتا ہے۔ اس طریقے سے مدد فرمایا کہ ایک بے زبان کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت گویائی عطا فرما دی، زبان عطا فرما دی۔ دیکھیے حرام کے مقابلے میں حلال چیز تھوڑی ہی مل جائے تو وہ بہت ہی بڑی غنیمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اگر ہمیں مرغن اور روغن اور بہترین عمدہ حلوہ پلاؤ کھانے کو
حرام کے ذریعے سے ملے تو اس سے بہتر ہے کہ ایک سوکھی روٹی ہمیں حلال کے ذریعے سے مل جائے۔ سعادت اس میں ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے، اللہ کی خوشنودی اس میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے اعلیٰ اور وسیع دسترخوان ہے اور حرام طریقے سے لا کر کے کھا رہے ہیں، وہ عیش میں ہے، اللہ کا ان پہ کرم ہے، خاص عنایت ہے۔ ہرگز نہیں، بالکل ہی نہیں۔ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی حلال ذریعے سے مختصر سی آمدنی اور مختصر سا رزق عطا فرماتا ہے اور وہ ایک سوکھی روٹی ہی کھا لیتا ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہے، خاص عنایت ہے۔ لیکن افسوس ہے اس زمانے میں مسلمانوں کو صرف حصول دنیا کی فکر ہے، آخرت کی کچھ بھی فکر نہیں۔ جب مال و جاہ کا غلبہ ہے اور دنیا کی محبت اور مال و جاہ گناہوں کی جڑ ہے، اسی وجہ سے آج کل گناہوں اور شرارتوں کی بہتات ہے اور کثرت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی، ہر خطا کی جڑ ہے۔ حب دنیا کے غلبے کی وجہ سے آج کل ذکر اللہ کی، حسنات کی، نیکیوں کی، طاعات کی اور عبادت اللہ کی بڑی کمی ہے، بڑی کمی ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے قلوب کو ذکر اللہ کی، حسنات کی، طاعات کی اور عبادت اللہ کی محبت سے منور فرمائے، اور ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر، اپنے علماء دین کے نقش قدم پر، اپنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور انبیاء علیہ السلام کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال مال پر اللہ تبارک و تعالی قناعت کرنے کی توفیق سے نوازتے ہوئے رزق حرام سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔